شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت نے حق کی خودارادیت اور آزادی کی منصفانہ جدوجہد میں فلسطینی عوام کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور ازبکستان کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر دو طرفہ اور کثیر جہتی امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے پانڈا بانڈ کا اجرا دنیا کی دوسری سب سے بڑی سرمایہ کی منڈی تک رسائی کے آغاز کا نیا باب ہے۔ وفاقی حکومت نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کو سرمایہ کاری بورڈ میں ضم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری نے فلسطینی عوام کی حق کی خودارادیت، آزادی اور وقار سمیت ناقابل تنسیق حقوق کے حصول کی منصفانہ جدوجہد کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ بین الاقوامی یوم نکبہ کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ دن 1948 کے ان واقعات کی یاد دہانی کراتا ہے جس کی وجہ سے لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں اور زمینوں سے بے دخل ہونا پڑا اور ان کو طویل مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ صدر نے کہا کہ فلسطینی عوام کے لیے نکبہ تاریخ کا ایک بند باب نہیں ہے، کیونکہ یہ قبضے، نقل مکانی، بے دخلی اور حقوق سے انکار کی وجہ سے ایک مسلسل حقیقت ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ فلسطینی عوام، بالخصوص فلسطینی پناہ گزینوں کی مسلسل حمایت کو یقینی بنائے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ فلسطینی پناہ گزینوں کو ابھی تک واپسی کا حق نہیں ملا اور انہیں یہ حق دیا جانا چاہیے، جیسا کہ قرارداد 194 میں بھی اس کا یقین دلایا گیا ہے۔ صدر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مشتمل ایک ترقی کرتا ہوا خود مختار اور متصل فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت جاری رکھے گا، جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تعلقات اور خطے کی صورتحال سمیت دو طرفہ اور کثیر جہتی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ازبک وزیر خارجہ نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار اور ثالثی کی کوششوں کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پانڈا بانڈ کے اجرا سے پاکستان کو دنیا کی دوسری سب سے بڑی سرمایہ کی منڈی تک رسائی حاصل ہوئی ہے، جو پاک چین اقتصادی تعاون میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ انہوں نے بیجنگ میں چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو انٹرویو میں کہا کہ پانڈا بانڈ کا کامیاب اجرا پاکستان کے معاشی استحکام اور اصلاحاتی ایجنڈے اور معاشی سمت پر چین کے اداروں اور عالمی سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کا مظہر ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تجارت کا تقریباً 1/4 حصہ پہلے ہی چینی کرنسی RMB اور یوان میں کیا جا رہا ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے مالیاتی انضمام اور بڑھتی ہوئی اقتصادی شراکت داری کا عکاس ہے۔ پاک چین اقتصادی تعاون کی وسیع تر رفتار پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ اسٹریٹجک ترجیحات میں روابط، تجارت، سرمایہ کاری اور پائیدار معاشی ترقی کے فروغ پر توجہ دی جا رہی ہے۔ محمد اورنگزیب نے ادارہ جاتی اصلاحات، مالیاتی نظم و ضبط اور سرمایہ کار دوست پالیسیوں کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا، جن کا مقصد طویل مدتی اور جامع اقتصادی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ وفاقی حکومت نے سرمایہ کاری کے طریقہ کار کو مزید مؤثر بنانے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کو سرمایہ کاری بورڈ کے ساتھ ضم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ عمل ممکنہ طور پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے 23 مئی کو دورہ چین سے قبل مکمل ہو جائے گا۔ یہ اقدام چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری تعاون بڑھانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ نئے انتظام کے تحت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور منصوبوں پر عمل درآمد میں مرکزی کردار ادا کرے گی۔ کونسل خصوصی اقتصادی زونز کے حوالے سے سرمایہ کاری اور ریگولیٹری اصلاحات کے لیے ایک جامع روڈ میپ بھی وضع کرے گی۔
इंजमाम से SIFC ادارہ جاتی ہم آہنگی اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کے ساتھ سرمایہ کاری کے عمل کو تیز کرنے میں اہم کردار ادا کر سکے گی۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے کہا ہے کہ ریلوے کے اسکولوں اور ہسپتالوں کی بہتری کے لیے نجی شعبے کے ساتھ مل کر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج لاہور میں ریلوے ملازمین کی یونینز کے وفود سے ملاقات کے دوران کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ریلوے کوچز اور اسپیئر پارٹس کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اور اب کرکٹ۔ سلہٹ میں دوسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے روز پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں آج کا کھیل ختم ہونے پر 21 رنز بنائے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا۔ بنگلہ دیش کو سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترسیلوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔